تم نے مجھے بتایا نہیں لڑکی کہ تمہیں سوئمنگ کا بھی بہت شوق ہے۔ تیمور نے سگار پیتے ہوئے ایک نظر اپنے پہلو میں کھڑی زویا پر ڈالی، جو خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید تھا اور حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ زویا کی بڑی بڑی کالے رنگ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی تیمور یہ سب کچھ اس سے بدلہ لینے کے لیے کر رہا ہے۔ مجھے پانی میں نہیں جانا، مجھے پانی سے ڈر لگتا ہے، اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کم آن ڈارلنگ، میرے سامنے شرمانے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اتنا سخت شوہر بھی نہیں ہوں۔ کم از کم تم میرے سامنے تو سوئمنگ کر ہی سکتی ہو۔ میں تمہیں اس چیز کی اجازت دیتا ہوں۔ چلو شاباش، جلدی سے پانی میں چھلانگ لگاؤ۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھا تو زویا خوف کی وجہ سے غیر ارادی طور پر 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹی تھی۔ اسے اس وقت پر پچھتاوا ہو رہا تھا جب اس نے تیمور کے سینے پر سر رکھ کر اسے اپنے سب خوف بتا دیے تھے کہ اسے کس کس چیز سے ڈر لگتا ہے، اور اب وہ اسی چیز کا ہی ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا۔ زویا بچپن سے ہی پانی سے بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک بار وہ اپنے بابا کے ساتھ جھیل میں کشتی پر سفر کر رہی تھی۔ وہ اٹھ کر دوسری طرف جانے ہی لگی کہ توازن برقرار نہ رکھ پائی اور پانی میں گر پڑی۔ یوں تو اس نے سیفٹی جیکٹ پہنی ہوئی تھی، لیکن اس دن کے بعد وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ پھر اس نے دوبارہ کبھی بھی گہرے پانی کا رخ نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ وہ سوئمنگ پول کے قریب بھٹکنے سے بھی ڈرتی تھی، جبکہ تیمور اسے جان بوجھ کر سوئمنگ پول کے قریب لے کر آیا تھا۔ وہ دونوں اس سے صرف تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑے تھے۔ چلو میری جان، جلدی سے پانی میں چھلانگ لگاؤ، میں بھی تمہاری سوئمنگ دیکھنا چاہتا ہوں، وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا۔ زویا کو لگا تھا اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ پلیز ایسا مت کریں، اس نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ تیمور پر اس کی منت کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اگلے پل وہ اسے پانی میں دھکا دے چکا تھا۔ زویا زور زور سے پانی میں ہاتھ پاؤں مار رہی تھی اور اسے مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ چند لمحوں تک تو تیمور اطمینان سے کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا۔ بالآخر اسے زویا پر ترس آ ہی گیا۔ پانی میں کود کر اس نے زویا کی کمر میں ہاتھ رکھ کے اسے خود سے نزدیک کیا۔ جیسے ہی زویا کو اس کے سہارے کا احساس ہوا، وہ اس کی گردن میں بازو ڈال کر اسے زور سے لپٹ گئی تھی۔ زویا کا بھیگا ہوا بدن اس وقت تیمور کی شرٹ لیس سینے کے ساتھ ٹچ ہو رہا تھا۔ بے چینی کی لہر تیمور کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ غیر ارادی طور پر اس نے زویا کی بازو کے اوپر ہاتھ رکھ کر اسے مزید اپنے قریب کیا۔ زویا کی دھڑکنیں اس کے سینے سے لگ کر دب گئی اور اس کے ساتھ ہی زویا کا دل بھی ڈوبنے لگا تھا۔ وہ ایک عجیب سی مشکل میں پھنس گئی تھی۔ نہ تو اس میں تیمور سے دور جانے کی ہمت تھی اور نہ ہی وہ اس کی قربت برداشت کر سکتی تھی۔ مجھے پانی سے باہر نکالے، اس نے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے بامشکل یہ الفاظ ادا کیے۔ اتنی آسانی سے تو باہر نہیں نکالوں گا، اس کے لیے تمہیں پہلے ٹکٹ لینا ہوگا، اور اس ٹکٹ کی ایک قیمت ہے جو تمہیں ادا کرنی ہوگی۔ تیمور نے اس کے ماتھے کے ساتھ اپنا ماتھا جوڑ کر بھاری لہجے میں کہا۔ زویا نے بے ساختہ اپنی پلکیں جھکا لی تھی۔ کچھ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کے گالوں پر آ کر ٹھہر گئے، جسے تیمور نے اپنے ہونٹوں کی مدد سے چنا تھا۔ کیسا ٹکٹ لینا ہوگا مجھے؟ زویا نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بامشکل پوچھا۔ ٹکٹ تو فی الحال نظر انداز کرو، بلکہ اس کی قیمت کے بارے میں غور و فکر کرو۔ تمہارے پاس اس کی قیمت ہوگی تب ہی تم وہ ٹکٹ خرید سکتی ہو۔ یہ کہہ کر تیمور نے اس کے سرخ ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا پھیرا تو وہ لبوں پر اپنی زبان پھیرتے اس سے دور ہٹنے لگی۔ اچانک ہی تیمور نے اسے چھوڑ دیا۔ زویا کا اس دشمن جہاں سے بالکل بھی اس چیز کی امید نہیں تھی۔ اگلے پل وہ اس کے قریب ہوتی ہوئی اس کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ تیمور یہ دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ اب اس نے اپنی دونوں بازو نیچے کی طرف چھوڑ دی ہوئی تھی۔ زویا اس کی گود میں چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ ایک بہت ہی برے انسان ہیں، اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، اور تم ایک بہت ہی پیاری اور میٹھی لڑکی ہو، دل کرتا ہے تمہارے پورے کا پورا کھا جاؤں۔ وہ اس کے بالوں میں منہ چھپاتے ہوئے بولا۔ مجھے اس پانی سے باہر نکالیں ورنہ کیا؟ تیمور نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا تو وہ بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ دل تھا کہ سینے سے باہر نکلنے کو تیار ہو گیا تھا۔ آپ مجھے بتائیں، میں ہر طرح کی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں،
اس نے ہمت کرتے ہوئے بمشکل یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ دل ہی دل میں وہ دعا کر رہی تھی کہ قیمت بہت بڑی نہ ہو، اب کی نہ تم نے سمجھداروں والی بات۔ وہ خوشی سے جھومتے ہوئے بولا، تو میری جان، یہاں سے باہر نکلنے کی قیمت یہ ہے۔ تیمور نے اس کی کمر کے گرد پھر سے اپنے بازو ڈالی اور ہلکا سا دباتے ہوئے اس کی آنکھوں میں معنی خیز انداز میں دیکھنے لگا۔ زویا اچھی طرح سے سمجھ رہی تھی وہ کیا کہنا چاہتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ انجان بن رہی تھی۔ کافی دیر تک اس کے چہرے کا طواف کرنے کے بعد تیمور اس کے کانوں میں جھکا اور جذبات سے چور لہجے میں بولا، تمہیں مجھے اگلے 1 منٹ تک مسلسل کس کرنا ہوگا۔ ہم دونوں اس وقت پانی میں کھڑے ہیں۔ زویا نے باقاعدہ طور پر چیختے ہوئے کہا، فکر مت کرو، یہاں پر شارک نہیں آئے گی۔ تیمور نے اس کی بات کو مذاق میں اڑایا تھا اور اس کی گردن میں اپنا دوسرا ہاتھ ڈال کر اس کے ماتھے کے ساتھ اپنا ماتھا جوڑتے ہوئے دو ٹوک انداز میں بولا، چھوٹی لڑکی، میرے ساتھ چالاکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جانتی ہو جہاں پر تمہارا دماغ ختم ہوتا ہے وہیں پر میری سوچ شروع ہوتی ہے، اسی وجہ سے مجھ سے بچ کر تم تو کسی بھی صورت نہیں جا سکتی۔ اور خبردار، جو تم نے یہاں پر بے وقت بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کی، ورنہ سزا کو بڑھا دوں گا۔ زویا نے ہمت کر کے اپنا چہرہ اٹھایا تھا، اس کی نظریں تیمور کے بھرے بھرے ہونٹوں پر ٹھہر گئی، جو کہ مسکراتے ہوئے زویا کی بے بسی کا منظر دیکھ رہے تھے۔ زویا نے تھوڑا سا اونچا ہونے کی کوشش کی تو ناکام ہو گئی۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ تیمور نے اسے نیچے سے اٹھا کر اپنا چہرہ قریب کیا۔ زویا نے صرف 1 سیکنڈ کے لیے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ زویا کے وجود کو جھٹکا لگا تھا، وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ تیمور نے اسے اپنے نزدیک کر کے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ وہ قطرہ قطرہ اس کے ہونٹوں کو پی رہا تھا۔ زویا اس کے سینے پر زور زور سے خراشیں مار رہی تھی اور اس کو دور دھکیلنے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی، لیکن تیمور کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے اسے کسی چیز سے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا۔ اس کے لیے صرف ایک ہی چیز اہمیت کی حامل تھی، وہ یہ تھی اس کی پسندیدہ عورت اس کی قربت میں موجود تھی۔ اپنی پیاس بجھانے کے بعد جب وہ زویا کی گردن کی طرف جھکنے لگا تو زویا کی لرزتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی، تیمور پلیز نہیں۔ زویا کی حالت پھر سے خراب ہونے لگی تھی، وہ پینک کرنے لگی تھی۔ تیمور کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اسے اپنے بازو میں اٹھا کر وہ تیزی سے سوئمنگ پول سے باہر نکلا۔ زویا کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ تیمور کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اسے اس لڑکی پر حد سے زیادہ غصہ آ رہا تھا جو یہ بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی کہ تیمور اس کا شوہر ہے اور وہ اسے نقصان پہنچانے کے بارے میں اپنی خواہ میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ بعض اوقات تو تیمور کو لگتا تھا کہ زویا کو یہ یقین دلانے میں اسے صدیاں لگ جائیں گی۔ دیکھو، اب میں تمہیں کس نہیں کر رہا، میں صرف تمہیں سانس دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس نے زویا کے گالوں کو پیار سے تھپکا اور اسے سانسیں دینے لگا۔ اس دوران وہ اسے اپنی بازو میں اٹھا کر کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ وہاں سے انہیلر اٹھا کر اس نے زویا کے حوالے کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی طبیعت بحال ہو چکی تھی۔ وہ صوفے کے کونے میں بھیگی بیٹھی چور نظروں سے تیمور کے غصے سے لال انگارہ چہرے کو دیکھ رہی تھی، جو کہ جلے پیر کی بلی بنا پورے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ تمہیں آخر مسئلہ کیا ہے؟ مجھے صرف یہ بتا دو۔ 1 سیکنڈ کے لیے وہ رکا اور حلق کے بل دھاڑا۔ زویا نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ تیمور کی نظریں پھر سے اس کے لرزتے ہوئے لبوں پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ زویا کے جسم کے نشیب و فراز بھی عیاں ہو رہے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی تیمور اس کے پیچھے کس حد تک پاگل ہے۔ اگر اسے اس چیز کا اندازہ ہو جاتا تو وہ کبھی بھی اس شخص کو اتنا نہ تڑپاتی۔ ابھی بھی زویا کی حالت دیکھ کر تیمور نے گہری سانس خارج کی اور اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کی۔ خود کو کمپوز کرنے کے بعد وہ زویا کے قریب آ کر رکا۔ آنکھیں کھولو اپنی، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ پہلے آپ مجھ سے وعدہ کریں، آپ مجھے ڈانٹیں گے نہیں، زویا نے معصومانہ انداز میں اس سے درخواست کی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں تمہیں نہیں ڈانٹوں گا، اب اپنی آنکھیں کھولو۔ زویا نے فوراً سے اپنی الو جیسی گول مٹول آنکھیں کھول دی۔ تیمور تو اس کی ایک ایک ادا کا دیوانہ تھا، لیکن زویا کو کبھی بھی اس چیز کا احساس نہ ہو سکا۔ ابھی بھی وہ اس کے قدموں میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے زویا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ تمہیں پتہ ہے،
ہماری شادی کو کتنا وقت گزر چکا ہے۔ تیمور نے ٹھنڈے لہجے میں سوال کیا تو زویا جھٹ سے بول پڑی، آپ پھر سے مجھے ڈانٹ رہے ہیں؟ آپ مجھ سے پیار سے بات کریں گی تو میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی، ورنہ میں پھر سے بیمار ہو جاؤں گی۔ اب تم مجھے دھمکی دے رہی ہو۔ تیمور نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورا تو زویا نے نفی میں گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے میری جان، آپ کو آئیڈیا ہے ہماری شادی کو کتنا عرصہ گزر گیا؟ پورے 2 مہینے ہو گئے۔ زویا نے جھٹ سے جواب دے دیا۔ ان 2 مہینوں میں تم نے کتنی بار مجھے میرا حق ادا کرنے کی اجازت دی ہے، اور خود تم نے کتنی بار میرا حق ادا کیا ہے؟ تیمور نے یہ کہہ کر اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی کے گرد گھمایا اور اسے ہلکا سا اپنی جانب کھینچا۔ زویا کے لبوں سے ایک درد بھری سسکی نکلی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ ایسا نہیں تھا اسے اس شخص کی قربت پسند نہیں تھی، وہ بس ڈرتی تھی۔ اس کے دماغ پر ایک عجیب سا ڈر سوار تھا جسے سمجھنے سے وہ خود بھی قاصر تھی۔ تیمور چاہتا تھا کہ اس کا یہ ڈر نکل جائے اور اس کے لیے وہ ہر حد سے گزرنے کے لیے تیار تھا۔ ابھی بھی تیمور کی نظریں اس کی ابھرتی ہوئی دھڑکنوں پر ٹھہری ہوئی تھی جو سفید رنگ کے کپڑوں سے واضح ہو رہی تھی۔ زویا نے کافی لوز برا پہنی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس کی دھڑکنیں باہر کو چھلک رہی تھی۔ تیمور کو لگ رہا تھا وہ پاگل ہو جائے گا۔ زویا نے جب اس کی نظروں کی تپش اپنے سینے پر محسوس کی تو اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے خود بھی اٹھ کر واش روم کی طرف بھاگی۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے لبوں پر اپنے ہاتھ پھیرے جہاں پر تھوڑی ہی دیر پہلے اس دشمن جان نے اسے بوسہ دیا۔ وہ پینک نہیں ہونا چاہتی تھی، وہ بھی اس شخص کی قربت کو محسوس کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ بے بس تھی۔ تیمور کے بارے میں اس نے جو کچھ بھی سن رکھا تھا وہ سب کچھ تیمور کی قربت میں اس کے دماغ میں گونجنے لگتا، اس لیے وہ چاہ کر بھی اسے اجازت نہیں دے پا رہی تھی۔ تیمور کمرے کے باہر ٹہل رہا تھا اور بے صبری سے اس کے نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ایک ڈاکٹر سے بھی بات کی تھی مگر زویا اس کے پاس بھی جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ جب تیمور نے یہ ساری سچویشن ڈاکٹر سے شیئر کی تو ڈاکٹر نے اسے مشورہ دیا کہ آپ جتنا زیادہ ہو سکے اپنی بیگم کے ساتھ وقت گزاریں اور کچھ ایسی صورتحال پیدا کریں کہ آپ کی بیگم آپ کی پناہ میں خود کو محفوظ محسوس کرے اور وہ آپ سے دور جانے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ ڈاکٹر کے منہ کھول کر مشورہ تو دے دیا لیکن اس نے تیمور کو طریقہ نہیں بتایا تھا۔ کافی ٹائم اس بارے میں سوچنے کے بعد تیمور کو بالآخر اندازہ ہو ہی گیا اس نے یہ سب کچھ کیسے کرنا ہے۔ زویا واش روم سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا تیمور بھی ڈریسنگ روم سے نکل رہا تھا۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں چلتا ہوا بیڈ پر جا کر نیم دراز ہو گیا۔ اپنے ساتھ ہی اس نے زویا کے لیے جگہ بھی بنائی تھی۔ یہ اس کا معمول تھا کہ وہ تیمور کے سینے پر سر رکھ کر ہی سوتی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے تھے جن پر عمل کرنا ان دونوں کی ہی مجبوری تھی۔ زویا صرف ایک شرط پر تیمور کے سینے پر سر رکھ کر سونے کے لیے تیار تھی کہ وہ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی گستاخی نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کے ساتھ چھیڑخانی کرے گا۔ رات تقریباً 2 بجے کا وقت تھا جب زویا کی آنکھ کھلی۔ اسے ڈریسنگ روم سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ اس کا پورا وجود خوف سے لرزنے لگا۔ اگلے پل اس نے زور سے چیخ ماری اور تیمور کے سینے کے ساتھ جا کے لگ گئی۔ تیمور جو کہ پہلے سے ہی جاگ رہا تھا دل فریب انداز میں مسکرا دیا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس طرح سے میرے ساتھ کیوں چپک رہی ہو؟ مجھ سے دور ہو جاؤ ورنہ میں پھر سے بے بس ہو جاؤں گا۔ نہیں پلیز مجھے خود سے دور مت کرے، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ وہاں اس ڈریسنگ روم میں کوئی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں پر چڑیل ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے وہاں سے بہت خوفناک آواز سنائی دی۔ زویا کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو چھلکنے لگے تھے جبکہ تیمور دل ہی دل میں سوچ کر رہ گیا، آخر کوئی لڑکی اس قدر بے وقوف اور ڈرپوک کیسی ہو سکتی ہے؟ تیمور نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا اور اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دل فریب انداز میں کہا، وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے میری جان، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بالکل سیف ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں نا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کس چیز کا ڈر؟ تیمور کے لہجے میں عجیب سی تپش تھی جسے محسوس کرتے ہوئے وہ غیر محسوس انداز میں اس سے دور ہونے لگی کہ پھر سے اسے وہی آواز سنائی دی۔ دیکھیں پھر سے وہی آواز آئی ہے۔ تیمور تو صاف مکر گیا، مجھے تو کوئی آواز نہیں آئی۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، کہیں سچ میں تو وہاں پر کوئی چڑیل نہیں جو صرف تمہیں ڈرا رہی ہے؟ آپ پلیز ایسی باتیں مت کریں نا،
اس نے باقاعدہ طور پر رونا شروع کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے مس زویا، میں ایسی کوئی بھی بات نہیں کر رہا، لیکن تم اس سے تھوڑی سی دور ہو کر لیٹو، میرے قریب نہ ہو ورنہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر میں نے کوئی گستاخی کر دی تو تمہارے لیے معاملہ خراب ہو جائے گا، پھر سے پینک کر جاؤ گے۔ اس بار میں نے تمہیں انہیلر بھی نہیں دینا۔ تیمور کی بات سن کر اس کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تیمور اسے جتنا خود سے دور کر رہا تھا وہ اتنا ہی اس سے چپکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی دھڑکنیں بار بار تیمور کے بازو کے ساتھ ٹچ ہو رہی تھی۔ اب وہ دونوں بیڈ کے کونے پر آ گئے تھے۔ اگر تیمور پھر سے تھوڑا سا آگے ہوتا تو وہ زمین بوس ہو جاتا۔ اس نے خونخوار انداز میں اپنی بیگم صاحبہ کو دیکھا جو کہ مدد طلب نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو تیمور کے دل میں آیا کہ وہ اسے بتا دے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے اور وہ اس کے ساتھ پرینک کر رہا ہے، لیکن اگر وہ ایسا کر دیتا تو اس کے اپنے معاملات خراب ہو جاتے۔ میں صرف ایک شرط پر تمہیں اپنے قریب سلاؤں گا۔ کون سی شرط مجھے بتائیں؟ تیمور نے بے ساختہ اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو وہ سسکتے ہوئے تیمور کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھے۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے وجود میں عجیب سی بے چینی بھی ہو رہی تھی۔ اتنا تو اسے پتا تھا تیمور کے پہلو میں اس کے لیے تحفظ ہے، لیکن وہ اس کی قربت سے بھی ڈرتی تھی۔ وہ انسان ہر بار ہی اسے 2 کشتیوں پر سوار کر دیتا۔ ابھی بھی تیمور نے جیسے اس کی دھڑکن کو ہلکا سا دبایا تو وہ بے چینی سے کہنے لگی، تیمور پلیز۔ تیمور نے فوراً اس کے لبوں پر انگلی رکھی تھی اور اسے چپ ہونے کا اشارہ کیا۔ تیمور اس کی دھڑکن کے ساتھ کھیلتا اس کو تڑپنے پر مجبور کر گیا۔ ایک چیز وہ جو شدت سے نوٹ کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ اب وہ پہلے کی طرح اچانک سے چیختی چلاتی نہیں تھی، بلکہ وہ تھوڑا سا احتجاج کرتی تھی، لیکن اس بار وہ اپنے احتجاج کو بھی کافی حد تک کم کر چکی تھی۔ تیمور نے دوسرے ہاتھ میں بھی اس کی دھڑکن کو لیا اور اس کے اوپر سایہ فغن ہو گیا۔ وہ اس پر مکمل طور پر حاوی ہو گیا تھا۔ زویا گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ تیمور اس کی سانسوں کی تپش کو اپنے سینے پر محسوس کرتے ہوئے اپنا ہوش کھونے لگا تھا۔ وہ اس کے کانوں میں جھکا اور مخصوص انداز میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، تمہیں تو یہ تھوڑی سی بے چینی پریشان کر رہی ہے، میرے بارے میں سوچو۔ 2 مہینوں سے تم میرے پاس ہو، میری قربت میں ہو، میرے پہلو میں ہو، لیکن اس کے باوجود بھی میں تمہارے قریب نہیں جا سکتا، میں تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ وہ اس کی گردن پر اپنی انگلیاں چلاتے ہوئے اسے بے قابو کر رہا تھا۔ زویا میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کے سوالوں کا جواب دے سکتی۔ وہ شخص اس کی زندگی میں آنے والا اور اس کے نزدیک جانے والا پہلا مرد تھا۔ آج سے پہلے زویا نے کبھی بھی کسی مرد کو اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ وہ تو کسی سے بات بھی نہیں کرتی تھی، بلکہ مردوں کے سائے سے ہی دور بھاگتی۔ شروع میں وہ تیمور سے بھی خائف ہوتی تھی، لیکن اب وہ شخص آہستہ آہستہ اسے اپنے رنگ میں رنگ رہا تھا۔ تیمور نے اس کی قمیض کے نیچے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو زویا نے فوراً ہی اس کے ہاتھوں کو پکڑا اور نفی میں گردن ہلا دی۔ اس کی سانسیں پھر سے اکھڑنے لگی تھی۔ تیمور نے اب کی بار اس کے ہاتھوں کو جھٹک دیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے 2 ٹوک انداز میں کہا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو پھر میں تمہیں اسی کمرے میں بند کر دوں گا، پھر چڑیل کے ساتھ پوری رات رومانس کرتی رہنا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب تمہیں 2 میں سے ایک آپشن چوز کرنا ہوگا، یا تو چڑیل کے ساتھ جا کر رومانس کرو یا پھر مجھے گستاخی کی اجازت دو، کیونکہ اب میرا خود پر کنٹرول ختم ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر تیمور نے اس کی شرٹ اوپر کی طرف کی اور اس کے اندر بازو ڈال کر اس کی دھڑکنوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ زویا کے لیے تو یہ سب کچھ برداشت کرنا ہی مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے وجود کو بار بار کرنٹ لگ رہا تھا اور اس کے جسم کے جھٹکے تیمور کو عجیب سا سکون دے رہے تھے۔ اس کے لیے تو یہ بات ہی سکون لینے کے لیے کافی تھی کہ اس کے سامنے لیٹی ہوئی عورت ایک پیور لڑکی تھی جس پر کسی کے ہاتھ کا ایک نشان بھی نہیں تھا۔ وہ اس کی پوری شرٹ کو اس کے وجود سے الگ کرنے ہی لگا تھا۔ زویا نے اس کے سینے پر زور سے ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا، لیکن تیمور 1 انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ وہ ابھی تک اسی پوزیشن میں تھا۔ آپ نے جو کرنا تھا آپ نے وہ کر لیا، اب پلیز بس کر جائیں، زویا نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے شکایت کرتے ہوئے کہا۔ تیمور کی نظریں اب کی بار اس کی گردن پر موجود تل پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی ہر اینگل سے بے حد حسین تھی اور کبھی کبھار تو تیمور کا دل کرتا تھا کہ وہ اسے پورے کا پورا کھا جائے۔
مگر اس لڑکی کا خوف اسے ہمیشہ ہی روک دیتا۔ وہ چاہ کر بھی پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ ابھی بھی اس نے گہری سانس خارج کی۔ ٹھیک ہے، صرف اور صرف ایک شرط پر، اگر تم مجھے اس دل کو چومنے کی اجازت دو اور پھر اس کے بعد اپنے دل کو کاٹنے کی، تیمور نے سنجیدگی سے کہا۔ زویا نے بے اختیار اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ تو سوچ کر ہی پاگل ہو رہی تھی۔ اس نے تیزی سے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر بھاگنے لگی تھی کہ تیمور نے اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے اسے یاد کروایا، ڈریسنگ روم میں ابھی بھی وہ چڑیل موجود ہے، اگر یہاں سے بھاگی تو وہ تمہیں پکڑ کر اندر کھینچ لے گی۔ زویا وہیں پر ہی رک گئی۔ بے بسی کے مارے اس کی حالت خراب تھی۔ آپ ایک بہت برے انسان ہیں۔ میں آج کے بعد آپ کے ساتھ اس کمرے میں نہیں سوں گی۔ تو پھر ٹھیک ہے، معاہدہ ٹوٹ جائے گا اور تم معاہدہ ٹوٹنے کی سزا کے مطابق میرے بچے کو پیدا کرو گی۔ آپ بہت بے شرم انسان ہیں۔ زویا پلٹی اور اس کے لبوں پر اپنے ہاتھ جماتے ہوئے تیزی سے بولی، اور تم بہت ہی شرمیلی ہو۔ تمہیں اتنا بھی شرمیلا نہیں ہونا چاہیے تھا، کم از کم میری بیوی بن کر تو بالکل بھی نہیں۔ لیکن خیر، بہت جلد تمہاری یہ شرم بھی دور کر دوں گا۔ تیمور نے پھر سے اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور پھر وہ اسے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کی گردن پر موجود دل پر جھک گیا اور وہاں پر اپنی محبت کے نشانات چھوڑنے لگا تھا۔ جیسے ہی تیمور نے اس کی گردن کو کاٹا، وہ تڑپتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹی۔ بس، اس کی سانسیں پھولنے لگی تھی۔ تیمور وہیں پر ہی ٹھہر گیا تھا۔ دل ہی دل میں وہ مسکرا رہا تھا۔ اب اس کی منزل زیادہ دور نہیں تھی۔ یہ لڑکی آہستہ آہستہ اس کے قابو میں آ رہی تھی۔ چلو آؤ، یہاں پر سو جاؤ، مجھے نیند نہیں آ رہی، زویا نے جلدی سے جواب دیا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ وہ شخص کہیں واقعی میں وہ سب کچھ حاصل نہ کر لے جو دینے سے زویا ڈرتی تھی۔ نیند تو مجھے بھی نہیں آ رہی اور سونے کا دل بھی نہیں کر رہا۔ اگر میری بیوی میرے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو نیند کے بغیر ہی اسے وہ سکون ملے گا جو اس نے کبھی اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ اب کی بار زویا جلدی سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھانا ہے، آپ پلیز میرے ساتھ کچن میں چلیں۔ تو کچن میں خود بھی جا سکتی ہو، وہاں پر چڑیل نہیں ہوگی۔ اس نے جان بوجھ کر چڑیل پر زور ڈالا تھا۔ زویا اسے شکایتی انداز میں دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، اب رونا شروع مت کر دینا، جا رہا ہوں۔ سارے جذبات ٹھنڈے کر دیے اس لڑکی نے۔ تم سے تو چن چن کر بدلے لوں گا۔ اگر تم حساب کتاب میں نے سود سمیت برابر نہ کیے تو میرا نام بھی تیمور خان نہیں۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پھنساتے ہوئے تیز لہجے میں بولتا اسے لے کر کچن میں آ گیا تھا، لیکن وہاں پر کھانا نہیں تھا۔ اسے یاد آیا ان دونوں نے رات کو کھانا نہیں کھایا تھا کیونکہ زویا سے پھر سے ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی تھی۔ تیمور نے اس کا اکیلے گھر سے نکلنا بند کیا تھا۔ وہ ایک بار پہلے بھی اسے سزا دے چکا تھا۔ آج بھی زویا شام کے وقت باہر لان میں ٹہل رہی تھی جب اس کی نظر کالے رنگ کی بلی پر پڑی۔ اسے بلیوں سے بہت محبت تھی۔ جب اس گھر میں آئی تھی تب بھی وہ اپنی بلی اپنے ساتھ لائی تھی۔ زیادہ تر وقت وہ اس بلی کے ساتھ گزارتی، ہر وقت اسے اپنی گود میں بٹھائے رکھتی اور اسے پیار کرتی۔ تیمور سے یہ سب کچھ کسی بھی طور پر قابل برداشت نہیں تھا۔ وہ بلی اس کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی اور پھر ایک دن زویا سے پوچھے بغیر اس نے وہ بلی اپنے دوست کے بیٹے کو گفٹ کر دی۔ زویا نے بہت واویلا مچایا، چیخی چلائی، لیکن ہمیشہ کی طرح تیمور نے اس بار بھی اس کی آواز کو دبا دیا اور بدلے میں اسے وہ مطالبہ کیا جسے زویا خوابوں میں بھی پورا کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ آج بھی کالے رنگ کی بلی دیکھ کر زویا کو اپنی بلی یاد آ گئی۔ چوکیدار بھی دروازے پر موجود نہیں تھا۔ زویا اس کے پیچھے ہی حویلی سے باہر نکلی، لیکن پھر چلتے چلتے وہ کافی دور آ گئی۔ تیمور نے اپنا یہ فارم ہاؤس آبادی سے تھوڑا ہٹ کر فاصلے پر قدرے ویران جگہ پر بنایا تھا جہاں پر آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ زویا کا خوف کے مارے رنگ سیاہ پڑ گیا۔ یہ علاقہ مری کا تھا، بڑے بڑے اونچے درخت، ٹھنڈی چلتی ہوئی ہوائیں اور رات کا پھیلتا ہوا اندھیرا۔ زویا کے لیے تو سانس لینا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ وہ وہیں ایک کونے میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ دوسری طرف جب تیمور گھر آیا تو اس نے زویا کو کہیں بھی نہ پایا۔ وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلا۔ تقریباً 1 گھنٹے کی تلاش کے بعد اسے زویا مل گئی تھی۔ واپس آتے اس نے زویا کو سزا دی اور جان بوجھ کر پانی میں پھینکا تھا۔
کیونکہ جانتا تھا زویا پانی سے ڈرتی ہے۔ وہیں پر ہی اس پر ایک راز آشکار ہوا کہ اس طرح سے وہ اسے اپنے قریب کرنے میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ شاید ڈاکٹر اسی بارے میں بات کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اسے بھی ساری کہانی سمجھ میں آ رہی تھی، کیسے اس لڑکی کو اپنے نزدیک کرنا ہے اور کیسے اس کا ڈر دور کرنا ہے۔ وہ دونوں کچن میں موجود تھے۔ زویا خاموشی سے کرسی پر بیٹھی دیوار کو گھورے جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سوچ کی لکیریں دیکھ کر تیمور اس کے قریب آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، زیادہ مت سوچا کرو، تمہاری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ زویا نے فوراً اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور اس سے لال انگارہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت دیکھ کر تیمور چونک گیا۔ یہ دوسری بار تھی جب وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ رہا تھا۔ وہ ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رکا اور اس کے قریب ہی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ زویا غیر محسوس انداز میں اس سے دور ہوئی تھی اور اس کی طرف سے چہرہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ ادھر میری طرف دیکھو، تیمور نے اسے سخت لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ زویا نے اپنا چہرہ پھر بھی نہیں موڑا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکلنے لگے۔ کیا تمہیں لگتا ہے میں تمہارے ساتھ غلط کر رہا ہوں؟ میں تمہیں اٹھا کر نہیں لایا، میں نے تم سے نکاح کیا ہے۔ تیمور ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے ادا کر رہا تھا۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا وہ کبھی بھی اس لڑکی کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آئے گا، مگر زویا ہر بار ہی اسے مجبور کر دیتی۔ اس بار وہ خود پر کنٹرول نہیں رکھ پائی اور چیختے ہوئے بولی، نکاح تو آپ نے اس سے بھی کیا تھا جس کی جان اپنے ہاتھوں سے لیے۔ آپ اس قدر ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں سے شادی کر کے آپ انہیں اپنی حیوانیت کی بھینٹ چڑھا چکے ہیں۔ یہ الفاظ نہیں تھے، پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے تیمور کے کانوں میں انڈھیلا تھا۔ اس نے زویا کا بازو پکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے کھینچ کر اپنے نزدیک کیا۔ اس نے زویا کی گردن کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ جانتی بھی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ زویا رونے لگی۔ میں جانتی ہوں میں کیا کہہ رہی ہوں اور میں ابھی بھی اپنے الفاظ پر قائم ہوں۔ میں آپ کی اصلیت سے واقف ہوں۔ مجھے پتہ ہے آپ ایک انتہائی گھٹیا انسان ہیں۔ اپنی پہلی بیوی کے ساتھ بھی آپ نے زیادتی کی تھی۔ تیمور کے لیے تو خود پر کنٹرول کرنا بھی انتہائی مشکل تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے زویا کا بازو چھوڑا اور اسے پیچھے کی طرف پھینکا۔ تو یہ وجہ تھی اتنا عرصے سے زویا اسے دور بھاگ رہی تھی، اس کے پینک اٹیکس کی۔ اسے لگتا تھا تیمور انسان کے روپ میں ایک حیوان ہے اور وہ معصوم لڑکیوں کو اپنی درندگی کا نشانہ بناتا ہے۔ تیمور نے اس کی کرسی کھینچ کر اسے اپنے نزدیک کر لیا۔ پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ گی تمہیں یہ سب کچھ کس نے کہا ہے پیاری لڑکی؟ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر زور سے دباتا ہوا بولا۔ وہ اس وقت بہت ہی عجیب انداز میں مسکرا رہا تھا۔ زویا کو اس سے ڈر لگنے لگا۔ اور پھر اس کے بعد میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتاؤں گا۔ چلو شاباش، اس شخص کا نام لو جس نے تمہارے کانوں میں یہ باتیں ڈالی ہیں۔ مجھے پتا ہے، مجھے سب کچھ پہلے سے ہی پتا تھا۔ میرے بابا کی موت کا بھی تم نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ تمہیں پتا تھا میرا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اسی وجہ سے تم نے مجھ سے نکاح کر لیا تاکہ مجھے اپنے مطلب کے لیے استعمال کر سکو۔ یہاں پر تیمور کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ وہ یکدم حلق کے بل دھاڑا۔ بس بہت ہو گیا، اب مزید تمہاری کوئی بھی بات نہیں سنوں گا۔ دوبارہ تم نے کوئی بھی گھٹیا لفظ اپنے منہ سے نکالا تو مجبوراً مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر مجھے تمہارا فائدہ ہی اٹھانا ہوتا اور تم سے اپنا مطلب پورا کرنا ہوتا تو میں کب کا یہ سب کچھ کر چکا ہوتا۔ پہلی رات جب تمہاری طبیعت خراب ہوئی تھی تو میں کبھی بھی تمہیں اپنے بازوؤں میں اٹھا کر ہاسپٹل کی طرف نہ دوڑتا اور نہ ہی تمہاری فکر کرتا، بلکہ تمہیں مرتا ہوا چھوڑ کر اپنا مطلب پورا کر لیتا۔ اس کا لہجہ غصے کی وجہ سے پھٹ رہا تھا۔ زویا ایک بار پھر سے کرسی پر دبکی بیٹھی سہمی ہوئی نظروں سے تیمور کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اور تم کون سی مری ہوئی بیوی کا ذکر کر رہی ہو؟ میں آج تمہیں اس عورت کی اصلیت بتا دیتا ہوں۔ یوں تو مجھے کبھی بھی کسی کی زندگی سے کوئی انٹرسٹ نہیں رہا، نہ ہی مجھے کسی کا پردہ اٹھانے میں کوئی دلچسپی ہے، لیکن یہاں پر بات میری عزت پر آ گئی ہے، اس لیے اب مجھے یہ سب کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ تیمور نے ایک نمبر ڈائل کیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اسکرین پر ایک چہرہ گھوما جو کہ اس کی پہلی بیوی کا چہرہ تھا۔ حیرت کی بات ہے کہ آج تم نے مجھے خود کال کی، اور وہ بھی ویڈیو کال۔ زویا بے اختیار نفی میں گردن ہلائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لب ہولے سے پھڑپھڑائے تھے۔
تیمور نے اپنی پہلی بیوی کے سوال کو نظر انداز کر دیا اور موبائل کی اسکرین زویا کی طرف گھمائی اور اپنی پہلی بیوی کرن سے مخاطب کرتے ہوئے بولا، یہ تم سے جو بھی سوال پوچھے اس کو اس کے سوالوں کے جوابات دو۔ تمہیں اسے ہر حال میں اس کی یقین دلانا ہے کہ تم زندہ ہو، کیونکہ میں تو اسے کہہ کر تھک چکا، لیکن ابھی بھی اگر اسے یقین نہ آیا تو میں اسے کچھ ہی دنوں میں تمہارے پاس لاؤں گا۔ یہ سن کر کرن بے ساختہ اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر کھلا کر ہنس پڑی۔ کبھی کبھار مجھے حیرت ہوتی ہے تیمور، تمہیں اتنی معصوم اور پیاری بیوی کیسے مل گئی؟ اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ زویا نے آگے بڑھ کر کال کاٹ دی۔ وہ ڈرے ہوئے انداز میں تیمور کے چہرے کو گھورے جا رہی تھی۔ ابھی تیمور نے اسے جو کچھ بھی دکھایا تھا اس کو جھٹلانا زویا کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا، اور اب کافی حد تک معاملات بھی اس کی سمجھ میں آ رہے تھے۔ تیمور نے اسے کرسی سے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا، اس کے سینے پر سر رکھتے گہرے انداز میں کہا، میں نے جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تب بھی تم مجھے بے تحاشا اچھی لگی تھی، اور میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا میں تم سے دوسری شادی کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری میری زندگی میں داخل ہونے سے پہلے میری بیوی کی اصلیت مجھ پر واضح کر دی۔ تیمور ایک بہت بڑا جاگیردار تھا، وہ بزنس ٹائکون ہونے کے ساتھ ساتھ سیاستدان بھی تھا، اور زویا کے بابا کا بزنس پارٹنر بھی تھا۔ زویا کے بابا اکرام صاحب کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی زویا۔ زویا نے شروع سے ہی گھر میں صرف مردوں کا راج دیکھا تھا۔ زویا کی ماں بھی ہمیشہ اس کے بابا کے آگے پیچھے تھی، بدلے میں کبھی بھی انہوں نے اپنی بیوی کو نہیں سراہا تھا۔ اگر اس کی ماما نے ذرا سی غلطی ہو جاتی تو وہ ان پر سب لوگوں کے سامنے ہاتھ اٹھاتے تھے۔ زویا کو اپنے بابا سے بہت زیادہ ڈر لگتا۔ جب وہ جوان ہوئی اور اس کی شادی کی عمر ہوئی تو زویا کو شادی کے نام سے بھی خوف محسوس ہونے لگا تھا، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ بیٹی کو ہمیشہ اپنے باپ جیسا عاشق نہیں ملتا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے باپ جیسا شخص اس کی زندگی میں داخل ہو۔ اس کے بڑے دونوں بھائی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے تھے، انہوں نے لندن میں شادیاں کر لی اور اپنا حصہ لے کر وہیں پر بزنس شفٹ کر دیا۔ اس وقت زویا کے بابا سے یہ غلطی ہو گئی کہ انہوں نے سب کچھ اپنے دونوں بیٹوں کے نام کر دیا۔ بیٹی کے پاس انہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ یہ بنگلہ جس میں وہ تینوں رہ رہے تھے وہ زویا کے چچا کے نام تھا۔ زویا کے بابا چونکہ سیاست سے وابستہ تھے اس لیے ان کے بہت زیادہ دشمن بھی تھے۔ 2-3 بار تو آدھی رات کے وقت کچھ آدمی زبردستی ان کے گھر میں بھی داخل ہوئے تھے، لیکن گارڈز نے بھر وقت انہیں پکڑ لیا۔ تیمور ایک بار اکرام صاحب سے بزنس کے حوالے سے بات کرنے ان کے گھر آیا تھا۔ وہاں پر اس کی نظر زویا پر پڑی۔ اس جیسی معصوم اور پاکیزہ لڑکی اس نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ زویا نے ایک بار بھی اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، بلکہ جب وہ بہانے سے اس کے قریب جا کر کھڑا ہوا تو اس نے محسوس کیا تھا کہ زیادہ کنفیوز ہو رہی، اور پھر اگلے ہی پل وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد ہی تیمور کے اوپر اسکینڈل بنا کہ اس نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اسے جان سے مار دیا۔ پورا میڈیا اچانک سے ہی اس کے خلاف ہو گیا۔ تب تک تیمور بھی زویا کے بابا سے اس کے رشتے کی بات کر چکا تھا۔ جب انہوں نے اپنی بیگم سے اس بارے میں بات کی تو شمسہ بیگم نے سختی سے منع کر دیا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی اس قاتل سے نہیں کروں گی، وہ ایک ظالم درندہ ہے، میں اپنی معصوم بیٹی کو کسی بھی صورت اس کے حوالے نہیں کروں گی، اور ان دونوں کی عمروں میں بھی بہت زیادہ فرق ہے، وہ اس سے پورے 10 سال بڑا ہے۔ تیمور زویا کو کبھی بھی وہ محبت نہیں دے پائے گا جس کی وہ حقدار ہے۔ زویا نے بھی تیمور کے بارے میں بہت ساری کہانیاں سنی تھی، اور اس میں سب سے زیادہ باتیں بتانے والی اس کی اپنی امی جان تھی۔ پھر جب زویا کے ماں باپ کا کار حادثے میں انتقال ہوا، اس رات وہ گھر میں اکیلی تھی۔ تب بھی اس کے بابا کے کچھ دشمن اس کا اغوا کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن تیمور نے بر وقت ان کو روک دیا، اور پھر اسی رات اس نے زویا سے نکاح کر لیا۔ بعد میں اس نے زویا کے بھائیوں کو بتایا تو انہوں نے کوئی انٹرسٹ شو ہی نہیں کیا، کیونکہ وہ اپنا حصہ لے کر اپنی زندگیوں میں خوش تھے، اور ان کی بیویاں بھی نہیں چاہتی تھی کہ بہن کی صورت میں کوئی بوجھ ان کے سر پر آئے۔ ان سب لوگوں نے زویا کو اپنے کندھوں سے اتار پھینکا تھا۔ نکاح سے لے کر گھر پہنچنے تک زویا مسلسل روئی جا رہی تھی۔ تیمور بہت حیران ہو رہا تھا، کیونکہ اس نے محسوس کیا تھا عورتیں اکثر ہی اس کی کمپنی میں انجوائے کرتی ہیں اور خوش رہتی ہیں۔ یہ پہلی لڑکی تھی جو اس کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کر رہی تھی۔ اسے لگتا تھا جو سلوک تیمور نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ کیا ہے وہی سلوک وہ اس کے ساتھ بھی کرے گا۔
حقیقت اس سے بالکل مختلف تھی۔ تیمور کی پہلی بیوی اپنے عاشق کے ساتھ چلی گئی تھی۔ جانے سے پہلے اس نے جان بوجھ کر اپنے مرنے کی خبر میڈیا پر چھپوائی، لیکن اس خبر نے بعد میں ایک اور رنگ پکڑ لیا۔ تیمور کے ہیٹرز نے اس کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کیا، جس کی تو اسے کبھی بھی پرواہ نہیں رہی تھی۔ ابھی بھی اس پروپیگنڈے کو اس نے بری طرح سے کچلا تھا، لیکن وہ زویا کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ اب جب زویا نے اپنے دل کا حال اسے بتایا تو اس کا دل کر رہا تھا وہ دیوار سے زور زور سے ٹکریں مارنے لگے۔ اگر یہی ایک وجہ تھی تو زویا کو اسے پہلے بتا دینا چاہیے تھا، تاکہ ان دونوں کے درمیان کبھی اتنی دوریاں پیدا ہی نہ ہوتی۔ تیمور نے سے ساری چیزیں کلیئر کی تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ اس کے نزدیک جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا ہو، جب تک میں آپ کی بیوی کو دیکھوں گی تب تک میں آپ کی بات پر یقین نہیں کروں گی۔ زویا نے دو ٹوک انداز میں کہا، ٹھیک ہے، جب تم میری بیوی کو دیکھ لو گی اور تمہیں یقین آ جائے گا تو پھر اس کے بعد تمہیں میری کہی ہوئی ہر بات ماننی ہوگی۔ اس بار نہ تو میں تمہارے پینک اٹیکس کا لحاظ کروں گا، نہ ہی تمہیں کچھ بھی کہنے کا موقع دوں گا، کیونکہ ایک چیز کا تو مجھے آئیڈیا ہو گیا ہے کہ اب تم خود بھی کافی حد تک میری قربت میں اچھا محسوس کرنے لگی ہو۔ یہ کہہ کر تیمور نے زور سے اس کے لبوں پر بوسہ دیا اور تیزی سے کچن سے باہر نکلتا چلا گیا۔ زویا نے محسوس کیا تھا کہ اب اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ تیمور کے بوسے سے اس کی وجود میں ایک عجیب سا سرور پیدا ہوا۔ غلط فہمیاں ختم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی پرسکون ہو رہا تھا۔ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ اللہ کرے تیمور سچا ہو، وہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہی حقیقت ہو۔ اسے ان سیاستدانوں پر بھروسہ بھی نہیں تھا۔ جانتی تھی وہ لوگ اپنے مطلب کے لیے کسی بھی بات کو کوئی بھی رنگ دے دیتے ہیں، اور وہ اتنی چالاک نہیں تھی کہ وہ کسی بھی بات کے پیچھے چھپا ہوا حقیقی مقصد سمجھ سکتی۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں نہیں گئی، بلکہ وہیں کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ صبح جب تیمور گھر کے اندر داخل ہوا تو وہ اسی جگہ پر لیٹی ہوئی تھی۔ تیمور نے قریب جا کر زور سے مگ ٹیبل پر رکھا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ ہائے اللہ، میری کمر ٹوٹ گئی، اس نے درد سے سسکتے ہوئے کہا۔ تمہاری یہ سسکیاں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ 2 دن کے بعد ہم دونوں ہوں گے اور تمہاری یہ آہیں ہوں گی، اس نے جواب میں خفگی سے تیمور کو گھورا، جو اپنی بات مکمل کر کے پانی پینے میں مصروف تھا۔ میں نے ٹکٹس وغیرہ کا بندوبست کر لیا ہے، شام کے وقت ہم لوگوں کی فلائٹ ہے، اس دوران کوئی چالاکی مت کرنا اور نہ ہی اس گھر سے باہر بھاگنے کی کوشش کرنا۔ وہ اس کی چھوٹی سی ناک کو کھینچتے ہوئے بولا، مجھے بھاگنے کا کوئی شوق نہیں اور میرا ایک ایسا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے۔ میں ایک شریف اور خاندانی لڑکی ہوں، اور خاندانی لڑکیاں ایسے کام نہیں کرتی۔ وہ پیچھے سے اونچی آواز میں چلاتے ہوئے بولی، خاندانی لڑکیاں تو اپنے شوہر کو پریشان بھی نہیں کرتی، خاندانی لڑکیاں تو اپنے شوہر کے حقوق بھی پورے کرتی ہیں، تم وہ سب کچھ کیوں نہیں کرتی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم… خبردار آپ نے میرے خاندان کے بارے میں کچھ بھی کہا، وہ انگلی اٹھا کر دھمکیاں میز لہجے میں بولی۔ تیمور سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایک رات میں اس میں اتنا بدلاؤ آ جائے گا۔ وہ جو پہلے اس سے ڈر کر سہم کر رہتی، وہ اب انگلی اٹھا کر اسے دھمکیاں دے رہی تھی۔ تیمور الٹے قدموں واپس آیا، اس نے اس چھوٹی سی لڑکی کی انگلی کو پکڑ کر تھوڑا سا مروڑا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنے نزدیک کر لیا۔ وہ زور سے تیمور کے سینے کے ساتھ جا کر لگی۔ ورنہ کیا؟ اس کے کانوں میں جھکتا سرگوشی کرتے بولا، ورنہ میں آپ کے ساتھ لندن نہیں جاؤں گی۔ لندن کا نام کہتے اس کے دماغ میں تیمور کی پہلی بیوی کا چہرہ گھومنے لگا۔ اگلے ہی پل اس نے زور سے تیمور کو پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ آپ کے پاس اس کا نمبر کیسے سیو تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ آپ کے ساتھ ابھی بھی رابطے میں ہے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگنے لگی۔ کیا مجھے دھوکہ دے رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے جب دوسری بیوی ناراض نہیں ہوگی تو ایکس کے پاس جانا پڑے گا۔ وہ شرارتی لہجے میں یہ بات بول رہا تھا، حالانکہ اس کے موبائل میں پہلی بیوی کا نمبر سیو نہیں تھا، بلکہ 2 دن پہلے اسے کرن کی طرف سے کال موصول ہوئی تھی۔ کرن کو کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، تیمور نے اس کی مدد کر دی، اور جہاں تک جذبات کا سوال تھا تو تیمور کبھی بھی اس کے نزدیک نہیں گیا تھا۔ ان دونوں کی شادی فیملی کے دباؤ کی وجہ سے ہوئی تھی۔ تیمور شادی کی پہلی ہی رات سے جانتا تھا کہ کرن کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ کرن نے اسے اپنے قریب آنے سے روکا تو تیمور رک گیا، کیونکہ وہ کسی کے ساتھ بھی زبردستی کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ عورتوں کی تو ویسے بھی بہت عزت کرتا تھا۔ پھر جب تھوڑا سا وقت گزرا
تو تیمور نے ساری جائیداد اپنے نام کروا لی۔ تب تک بہت ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ کرن کو بھی اپنے عاشق سے شادی کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ تیمور سے طلاق لے کر فرار ہو گئی۔ اس نے اپنے مرنے کا ڈھونگ اس وجہ سے رچایا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی اگر اس کے 5 بھائیوں کو پتہ چلا تو وہ اس کو دنیا کے آخری کونے سے نکال کر جان سے مار دیں گے۔ اس معاملے میں اس نے تیمور سے مدد لی تھی اور ہر بار کی طرح اس بار بھی تیمور نے کھلے دل کے ساتھ اس کی مدد کرنے کی حامی بھری۔ اب زویا کو جیلس ہوتا ہوا دیکھ کر اس کے دل کو ٹھنڈک پہنچ رہی تھی۔ اس کی بات کا جواب دیتا وہ اس کے گالوں کو کھینچتا پھر سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ تو تیمور صاحب، بے شک میرے پینک اٹیک ختم ہو گئے ہیں، لیکن آپ کو آپ کی بے وفائی کی سزا تو میں دوں گی اور ہر حال میں دوں گی۔ یہ کون سی سائنس ہے؟ اگر دوسری بیوی اپنے قریب آنے کی اجازت نہ دے تو کسی اور عورت کے پاس چلے جاؤ۔ یا میرے اللہ، میرے لیے صرف ایک یہی عجیب و غریب انسان رہ گیا تھا۔ نفرت ہے مجھے اس شخص سے، اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنے لبوں سے یہ الفاظ تو ادا کر دیے تھے لیکن اس کا دل اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ اس انسان سے نفرت نہیں کرتی تھی۔ ان 2 مہینوں میں کب اسے اس شخص سے محبت ہو گئی، اسے اس چیز کا اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ وہ ہمیشہ خود سے اس بات کا اعتراف کرنے سے ڈرتی تھی۔ اسے لگتا تھا وہ اس ظالم شخص کے سامنے کمزور پڑ جائے گی، اور اگر کبھی غلطی سے بھی اس نے اپنا آپ اس شخص کے حوالے کر دیا اور تیمور نے اس کی امیدوں پر پورا اترنے کی بجائے اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جس سے وہ ڈر رہی ہے، تو وہ بہت بری طرح سے ٹوٹ جائے گی۔ شام کے وقت ان دونوں کی فلائٹ تھی۔ وہ دونوں ٹائم پر ہی ایئرپورٹ پہنچ چکے تھے۔ اس دوران بھی وہ مسلسل تیمور کا ہاتھ پکڑے اس میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہو گیا؟ سیدھی چلو نا، تیمور نے اب کی بار اسے ہلکا سا ڈانٹتے ہوئے کہا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے بتاؤ کہ کون تمہیں ڈرا رہا ہے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں ڈرا رہا، بس گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ خود کو تھوڑا سا مضبوط کرو لڑکی، اور اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزوں کا سامنا کرنا سیکھو۔ میں ساری زندگی تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ اس نے صدمے سے چور لہجے میں تیمور سے سوال کیا۔ اس کی آنکھیں فوراً آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ تیمور نے گہری سانس خارج کی اور آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کیے۔ ایک تو تمہاری یہ آنسوؤں کی ٹنکی بار بار بھر جاتی ہے، ان کو آنے والے وقت کے لیے سنبھال کر رکھو۔ وہ اس کے کانوں میں جھکتا معنی خیز انداز میں کہتا اسے لرزنے پر مجبور کر گیا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ آپ نے مجھے کہا تھا آپ ساری زندگی کے لیے میرے ساتھ نہیں ہوں گے، مجھے بتائیں نا آپ نے یہ بات کیوں کی؟ وہ ابھی تک اسی بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ تیمور نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور سنجیدہ لہجے میں بولا، موت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے بھی زیادہ لمبی زندگی دے۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم اکیلی کیا کرو گی؟ ابھی تک تو تم مجھ سے ڈرتی تھی اور تم میرے مرنے کی دعائیں کرتی تھی۔ تیمور نے اسے خفگی سے گھورا۔ میں نے کبھی بھی آپ کے مرنے کی دعا نہیں کی۔ وہ منہ بنا کر جہاز کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ جب وہ لوگ لندن پہنچے تو تیمور نے اس کے بھائیوں کے بارے میں اس سے پوچھا تھا۔ اگر تم ملنا چاہو تو میں تمہیں ان سے ملوا دیتا ہوں۔ اس نے تیزی سے نفی میں گردن ہلا دی تھی۔ نہیں، مجھے ان سے نہیں ملنا، انہیں میری پرواہ نہیں ہے تو میں بھی ان کی پرواہ نہیں کروں گی۔ وہ تو اپنے اماں ابا کی موت پر بھی نہیں آئے تھے، وہیں پر ہی انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ اپنی نئی زندگی میں خوش اور مطمئن ہیں اور پیچھے موجود لوگوں کے ساتھ تعلق ختم کر چکے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، جیسا تمہیں بہتر لگے۔ تیمور نے اس کے بال خراب کیے تو اسے مصنوعی خفگی سے گھورنے لگی۔ وہ لوگ ہوٹل میں پہنچ چکے تھے۔ آپ اپنی بیوی کو بلائیں تاکہ جلدی جلدی معاملہ ختم کرے۔ کس معاملے کی بات کر رہی ہو بیگم؟ اب معاملہ ختم نہیں ہوگا بلکہ ایک نیا معاملہ شروع ہوگا۔ تیمور نے اسے یاد کروانا ضروری سمجھا تھا۔ اس نے بے ساختہ تیمور سے نگاہیں چرائی۔ میں اسے صبح بلا لوں گا۔ نہیں، آپ اسے ابھی اور اسی وقت بلائیں، بلکہ مجھے موبائل دیں، میں اسے کال کر کے بلاتی ہوں۔ اس نے تیمور کے ہاتھوں سے موبائل جھپڑ لیا۔ اس نے کرن کو کال ملائی اور اسے 2 ٹوک انداز میں آنے کے لیے کہا۔ تیمور تو اس کے نئے روح پر اش اش کر اٹھا۔ اب اگلے 15 منٹوں میں کرن وہاں پر پہنچ چکی تھی۔ وہ تیمور سے جب بھی ہنس کر بات کرنے کی کوشش کرتی تو زویا فوراً بیچ میں ٹانگ اڑا دیتی۔ اسے کرن اور تیمور کا ایک دوسرے سے ہنس کر بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کرن نے تیمور کو آنکھوں سے اشارہ کیا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔
اس کے جانے کے بعد کرن زویا سے مخاطب ہوئی تھی۔ اس نے زویا کو ساری سچویشن سمجھا دی کہ وہ اور تیمور کبھی بھی میاں بیوی کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہے۔ وہ شخص بہت مضبوط اعصاب کا مالک ہے، اور جب وہ کسی ایک چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ اسے انجام تک پہنچا کر رہتا ہے۔ اس چیز کا آئیڈیا تمہیں بھی ہو گیا ہوگا۔ تیمور نے ہمیشہ دوستوں کی طرح میرا ساتھ نبھایا ہے۔ اس نے مجھ سے صرف ایک چیز کی امید رکھی تھی کہ میں اس کے ساتھ بے وفائی نہ کروں۔ جب تک میں اس کے ساتھ رہی تب تک میں نے اپنے محبوب کے ساتھ کوئی بھی رابطہ نہیں رکھا۔ خدا کا شکر تھا کہ کاشف کو مجھ پر یقین تھا اور ہماری محبت سچی تھی۔ اب میں کاشف کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں اور میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ تم یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دو کہ میں کبھی تیمور کو تم سے چھیننے کی کوشش کروں گی۔ تم تیمور کو مجھ سے چھین بھی نہیں سکتی ہو۔ زویا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اور میری ایک اور بات آپ سن لیں۔ جلد ہی اسے احساس ہوا کہ وہ اس سے بڑی ہے، اس لیے وہ فوراً سے آپ کہہ کر بات کرنے لگی۔ کرن کو اس کا لہجہ تھوڑا سا برا تو لگا، مگر اس کی مجبوری تھی، کیونکہ تیمور اس کی کافی مدد کر چکا تھا اور تیمور نے اسے سختی سے سمجھایا تھا کہ میری بیوی کے ساتھ بدتمیزی مت کرنا، وہ جو کچھ بھی کہے برداشت کرنا۔ اسے تھوڑی سی جیلسی بھی ہوئی تھی، کیونکہ اس نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ تیمور کسی کے پیچھے اس حد تک پاگل ہوگا۔ تم کہو، میں سن رہی ہوں۔ کرن نے اسے بات کرنے کے لیے اکسایا۔ تیمور سے 100 فٹ کے فاصلے پر رہنا، دوبارہ کبھی بھی ان کو کال کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اگر تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو تم مجھ سے بات کر سکتی ہو، میں ان کی بیوی ہوں، میں تمہاری بات ان تک پہنچا دیا کروں گی، لیکن تم ڈائریکٹ ان سے کوئی بھی بات نہیں کرو گی۔ تو میرا نمبر نوٹ کر سکتی ہو۔ تیمور کے کہنے پر کرن نے اسے کال پر لیا ہوا تھا، اور جس وقت ہوٹل کے باہر کھڑا تیمور اپنی بیوی کی ساری باتیں سن کر محسوس ہو رہا تھا وہ لڑکی واقعی میں کمال کی تھی۔ تیمور کو اس پر حد سے زیادہ پیار بھی آ رہا تھا۔ بعد میں تیمور اندر گیا۔ زویا سب سے زیادہ خوش نظر آ رہی تھی اور چہک چہک کر باتیں کر رہی تھی، جبکہ کرن کی حالت دیکھنے والی تھی۔ تیمور نے 2-3 بار اسے گفتگو میں شامل کرنا چاہا تو زویا نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ تیمور اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا پھر سے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ کرن اپنا کام مکمل کر کے وہاں سے جا چکی تھی۔ زویا کا دل بھی سکون میں آ گیا تھا۔ مجھے آئس کریم کھانے جانا ہے، بہت رات ہو گئی ہے، ہم صبح… تیمور نے اسے سمجھانا چاہا، نہیں، مجھے ابھی آئس کریم کھانے جانا ہے، آپ مجھے لے کر جا رہے ہیں یا نہیں؟ پہلے تو مجھے ایک بات بتاؤ۔ تیمور نے پھر سے اس کی اٹھی ہوئی انگلی کو اپنے ہاتھوں میں دبا کر ہلکا سا مروڑا تو وہ سسک کر رہ گئی تھی۔ تم نے یہ دھمکیاں دینا کس سے سیکھا ہے؟ وہ مصنوعی غصے سے اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا۔ اسی سے سیکھا ہے جس کے ساتھ پچھلے 2 مہینوں سے خوار ہو رہی ہوں۔ او ہیلو میڈم، میں نے تمہیں کب خوار کیا؟ آپ نے مجھے کب خوار نہیں کیا؟ جس چیز سے مجھے ڈر لگتا تھا آپ نے مجھے ہمیشہ اسی چیز سے چونکایا۔ پہلی اتنی اونچی پہاڑی پر لے کر گئے، پھر مجھے پانی میں دھکا دیا، اندھیرے کمرے میں بھی آپ نے مجھے بند کیا۔ آپ بھول گئے کیا؟ نہیں میڈم، مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں بولا، اور مجھے اپنے کیے پر بالکل بھی پچھتاوا نہیں ہے۔ مجھے لگ رہا ہے جو کچھ بھی کیا میں نے بالکل ٹھیک کیا۔ کم از کم اس طرح سے تمہارا ڈر تو دور ہو ہی گیا۔ وہ دونوں کمرے میں آ چکے تھے۔ تیمور نے اس کی کمر پر بازو ڈال کر اسے نزدیک کرنے کی کوشش کی تو وہ تیمور کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے لگی۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ آپ اپنی بیوی کے ساتھ رابطے میں تھے؟ اپنی دوسری بیوی کے ہوتے ہوئے؟ وہ ایک ایک لفظ پر زور ڈالتے ہوئے تیمور کے ہی انداز میں بات کر رہی تھی۔ ہاں تو اس میں کون سا مسئلہ ہو گیا؟ آپ مجھ پر چیٹ کر رہے تھے، تم بھی تو مجھ پر چیٹ کر رہی تھی۔ 1 مہینے تک تو تم میرے بجائے اس بلی کو اپنی گود میں لے کر گھومتی رہی۔ جہاں پر مجھے بیٹھنا چاہیے تھا وہاں پر تمہاری بلی بیٹھ رہی تھی۔ کیا میں نے تم سے شکایت کی؟ آپ بہت بدتمیز اور چالاک انسان ہیں، مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ وہ اس کے ہاتھوں سے نکل کر جانے ہی لگی تھی کہ تیمور نے پھر سے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ ٹو بی ویری آنیسٹ، میں نے تمہارے ساتھ کوئی بھی چیٹنگ نہیں کی۔ میں تمہارے ساتھ چیٹ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کی کال مجھے آئی تھی، میں نے اسے کال نہیں کی تھی، بس یہ کہ بعد میں اس کا نمبر ڈیلیٹ کرنا بھول گیا، اور یہ بھی شکر ہے کہ میں نے نمبر ڈیلیٹ نہیں کیا تھا، ورنہ میں تمہیں سب کچھ سچ کیسے بتاتا۔ چلو مجھے ڈسٹرب نہ کرو۔ تیمور نے اس کی گہری گہری سانسیں لینے کی ایکٹنگ کی
تو تیمور پھر سے پریشان ہو گیا، لیکن اب وہ اسے دور ہوتے ہوئے ہنسنے لگی تو تیمور کو اس کی شرارت سمجھ میں آ چکی تھی۔ تم رکو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ اس کو پھر سے اپنے نزدیک کرتا بیڈ پر دھکا دے چکا تھا اور خود اس پر سایہ فگن ہو رہا تھا۔ وہ اس کی گرفت میں چھوٹے بچوں کی طرح کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ تیمور نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے کنٹرول میں لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جذبات سے چور لہجے میں بولا، تم سوچ بھی نہیں سکتی تم مجھے کتنی حسین ہو میری جان، اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں میری جان۔ تیمور کو لگا کسی نے دنیا بھر کی دولت اس کے قدموں میں لا کر رکھ دی ہو۔ اس کی محبوب ترین بیوی اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ تیمور تو دل و جان سے اس پر فدا ہو گیا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے گردن پر جھکا اور وہاں پر اپنی محبت کے نشانات چھوڑنے لگا۔ اس بار وہ کوئی بھی احتجاج نہیں کر رہی تھی، بلکہ اس بار وہ خود کو اپنی مرضی کے ساتھ تیمور کے سپرد کر رہی تھی۔ اس کی گردن سے الگ ہونے کے بعد تیمور نے اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا اور قطرہ قطرہ اس کے ہونٹوں کو پینے لگا۔ زویا بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی، وہ بھی اس کے ہونٹوں کو کاٹ رہی تھی اور پیار سے چوم رہی تھی۔ تیمور کی شدتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ زویا نے ایک بار بھی اسے خود سے دور نہیں دھکیلا اور نہ ہی زویا نے اسے شکایت کی تھی۔ اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشنے کے بعد تیمور کے ہاتھ اس کی شرٹ کی طرف بڑھنے لگے۔ اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے کے بعد تیمور نے اس کے سینے پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ اس کی دھڑکنوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور وہاں پر اپنی محبت کے نقش چھوڑا تھا، جبکہ زویا اس کی گرفت میں بری طرح سے مچل رہی تھی۔ وہ اس کی قربت میں پاگل ہو رہی تھی۔ جیسے جیسے رات سرکتی چلی جا رہی تھی، وہ دونوں ایک دوسرے میں ڈوبتے جا رہے تھے۔ تیمور زویا کا اعتماد جیتنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔